ظہر کی نماز پڑھ کر میں ابھی کچھ دیر کے لیے کمرے میں لیٹی ہی تھی کہ جب ایک دم سے گیٹ کی زوردار آواز سنائی دی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں یہ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے تک آئی تو احتیاطاً پوچھا، کون ہے؟ میں سلمیٰ ہوں، جلدی دروازہ کھولو۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا کیونکہ سلمیٰ کی آواز کافی پریشان کن لگ رہی تھی، اور اسے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، رفت، غضب خدا کا، حاجی بشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ سلمیٰ کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے ایک دم آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ حاجن کا انتقال؟ وہ کیسے؟ وہ تو کل تک بالکل ٹھیک تھی۔ کل جب انہوں نے درس دیا تھا تو کتنا مزہ آ رہا تھا اور وہ بالکل اچھی بھلی بیٹھی ہوئی تھی، پھر اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ میں نے سلمیٰ سے پریشانی کے عالم میں پوچھا تو کہنے لگی، ابھی تو مجھے بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، حاجن کی بیٹی سے پوچھتے ہیں۔ میں وہیں پر جا رہی تھی، تم نے چلنا ہے تو چلو، دونوں مل کر چلتے ہیں۔ سلمیٰ کی بات سن کر میں نے فوراً سر ہلا دیا اور کہا، ہاں ہاں چلو، بچے تو ابھی ٹیوشن گئے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے گیٹ کو بند کیا اور سلمیٰ کے ساتھ چلی آئی۔ حاجن بشیرہ کا گھر ہم سے 4 گھر چھوڑ کر ہی تھا۔ ہم دونوں وہاں پر پہنچی تو دیکھا کہ حاجن کے گھر پر اس وقت عورتیں جمع ہوئی تھیں اور وہ سب زاروں کے تار رو رہی تھیں۔ حاجن کی اچانک موت نے جیسے سب کو اشک بار کر دیا تھا اور ہر کوئی وہاں پر بیٹھا حاجن کی تعریفیں کر رہا تھا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ حاجن کی بیٹی اس کی چارپائی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی اشک رواں تھے۔ ماں کی موت کا صدمہ اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی اس سے آ کر ملتا، اسے حوصلہ دیتا، تسلی دیتا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا۔ منٹوں میں ہی حاجن کے گھر میں اچھی خاصی عورتیں جمع ہو چکی تھیں۔ ہر کوئی اس کی اچانک موت پر غمزدہ تھا۔ ہم بھی حاجن کی بیٹی عصبہ سے مل کر اور اسے دلاسا دے کر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے سلمیٰ سے پوچھا، آخر حاجن کا اچانک انتقال کیسے ہو گیا؟ تبھی سلمیٰ کہنے لگی، مجھے تو خود زیادہ علم نہیں ہے، بس یہی پتہ چلا ہے کہ صبح حاجن کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی تھی تو وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، اور اس کے بعد جب اس کی بیٹی ماں کی خبر لینے کے لیے اندر گئی تو دیکھا حاجن اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر میں بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ حاجن بہت اچھی تھی اور اس کی اچانک موت نے سارے علاقے کو سوگوار کر دیا تھا۔ حاجن کے عزیز رشتہ دار بھی سب آ چکے تھے اور جنازے کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ حاجن کو غسل کے لیے لے جایا گیا۔ اسے غسل دینے کے لیے خاص طور پر ایک عورت کو بلوایا گیا تھا۔ ابھی حاجن کو غسل کے لیے گئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ غسل دینے والی عورت کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگی، توبہ توبہ، یا اللہ، یہ تو آج تو نے کیسا منظر دکھا دیا۔ آج سے پہلے میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، کبھی کسی کا گنہگار چہرہ اس طرح نہیں دیکھا۔ وہ عورت مسلسل اللہ سے توبہ استغفار کر رہی تھی اور بار بار یہی بات دہرا رہی تھی۔ ایسی باتیں سن کر وہاں موجود سب عورتیں حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ آخر اس کے کہنے کا کیا مقصد ہے اور یہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ تبھی ایک عورت نے اس سے پوچھ لیا، ارے بی بی، کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ کس کے لیے یہ سب کہہ رہی ہو؟ جبکہ وہ عورت کہنے لگی، ارے میں مرنے والی کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوں۔ میں نے آج تک کسی گنہگار شخص کو اس طرح نہیں دیکھا جیسے آج اس عورت کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ میں تو اللہ سے توبہ کر رہی ہوں کہ وہ مرنے کے بعد کسی کے ساتھ بھی ایسا مت کرے جیسے اس عورت کے ساتھ ہوا ہے۔ اس بات پر سب حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کیونکہ وہ حاجن بشیرہ کے بارے میں اس طرح کہہ رہی تھی اور حاجن تو بہت نیک عورت تھی، تو پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ تبھی ایک عورت غصے میں اس سے کہنے لگی، ارے تم اپنے حواسوں میں تو ہو، حاجن بشیرہ تو بہت اچھی تھی اور اس کے ساتھ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ جبکہ وہ عورت چمک کر بولی، ارے میں سچ کہہ رہی ہوں، تم ایسا کرو، اندر جا کر خود دیکھ لو تاکہ تمہیں معاملے کا پتہ چلے۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود سب عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں جیسے انہیں اس کی بات کا یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ تبھی ایک عورت اٹھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اندر جا کر دیکھتی ہوں آخر یہ عورت کیا کہہ رہی ہے اور سچ بھی کہہ رہی ہے یا نہیں۔ اس عورت نے یہ کہتے ہوئے اس کمرے کی طرف راہ لی جہاں پر حاجن کو غسل دیا جا رہا تھا، اور ابھی اسے اندر گئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی
جب وہ بھی اس طرح توبہ استغفار کرتی ہوئی باہر آئی۔ اس کی بات سن کر باقی سب عورتیں حیرت میں مبتلا ہو گئیں، کیونکہ پہلے تو صرف ایک عورت ایسی بات کر رہی تھی، اب تو دو عورتیں کہہ رہی تھیں۔ کسی کو بھی ان کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے باری باری سب اٹھ کر اندر جا کر دیکھنے لگی اور سبھی توبہ استغفار کرنے لگی۔ میں بھی جب اندر گئی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ حاجن بشیرہ کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے سیاہ رنگ اس کے چہرے کے اوپر پھیر دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی حاجن بشیرہ ہیں جو چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ بہت پر نور اور خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ مرنے کے بعد آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ سوچ کر سبھی عورتیں پریشان تھیں اور خوف زدہ تھیں۔ وہی عورتیں جو پہلے حاجن کی تعریفیں کرتی نہیں تھک رہی تھیں، اب جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ سب بالکل خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حاجن کی اپنے حالت کی وجہ سے ابھی سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ حاجن کا غسل بھی ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ غسل دینے والی عورت جا چکی تھی اور باقی اور کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بھی وہاں پر بیٹھی حاجن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حاجن بشیرہ اس علاقے میں نہ جانے کب سے مقیم تھی، لیکن میں جب یہاں پر بیاہ کر آئی تھی تو وہ تب بھی یہیں پر ہوتی تھی۔ حاجن بشیرہ کے بارے میں محلے میں بہت اچھی رائے پائی جاتی تھی۔ شروع میں جب میں نئی یہاں پر بیاہ کر آئی تھی تو میں بہت ہی کم کسی سے ملتی تھی، لیکن ایک دن حاجن کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ آج شام کو ہماری طرف درس ہے، آپ کو بھی لازمی آنا ہے۔ اس دن میں پہلی بار حاجن سے ملی تھی۔ حاجن کو دیکھ کر میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنا خوبصورت صاف شفاف چہرہ بہت پر نور محسوس ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس چہرے پر ایک الگ ہی رونق دکھائی دے رہی ہے۔ میں حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے آج تک اتنی باروب اور باوقار خاتون نہیں دیکھی تھی۔ حاجن بشیرہ نے بڑے اچھے انداز میں درس دیا تھا اور وہاں پر موجود عورتیں بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ وہ درس سن رہی تھیں۔ میری تو خود کی بھی ہچکی بند گئی تھی۔ پہلی بار کسی کا اتنے رقت آمیز انداز میں درس سنا تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ہی دل کی بات ہو رہی ہے۔ میں کافی دیر وہاں پر موجود رہی تھی۔ درس کے بعد وہاں پر کھانے کا بھی انتظام تھا اور حاجن نے بہت اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ وہاں پر عورتیں ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ میں جو کہ یہاں پر نئی آئی تھی اس لیے کسی کو اتنا جانتی نہیں تھی۔ حاجن نے مجھے بہت اچھا پروٹوکول دیا تھا اور میں تو جیسے ان کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اب تو ہر جمعرات میں درس میں ضرور جاتی۔ حاجن کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور پھر اپنی بچی کو لے کر اکیلے اس کی پرورش کی۔ حاجن بشیرہ کے بارے میں لوگوں کی یہی رائے تھی کہ وہ جو بھی دعا مانگتی تھی وہ قبول ہو جاتی ہے، اور جو اس کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے اور اسے دعا کرواتے تو حیرت انگیز طور پر اس کی دعا قبول ہو جاتی اور عورتوں کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک بار میرے شوہر کی نوکری چھوٹ گئی تھی۔ گھر میں بہت پریشانی بڑھ چکی تھی۔ میرے شوہر نے بہت ہاتھ پیر مارے، ادھر ادھر نوکری ڈھونڈی، لیکن دوبارہ نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ہماری تو صحیح معنوں میں راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا بھی پریشانی سے برا حال تھا۔ میں نے کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، ہر وظیفہ کر کے دیکھ لیا، لیکن ابھی تک یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا میرے شوہر کو گھر پر بیٹھے ہوئے۔ ہمارے پاس جو چند پیسے جڑے ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور پریشانی نے جیسے ہمارے دل میں پنجے گاڑ لیے تھے۔ اس وقت ہمارے گھر میں صرف چند دنوں کا راشن بچا تھا اور اگر وہ بھی ختم ہو جاتا تو نیا راشن لانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس پریشانی نے ہم دونوں میاں بیوی کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ تبھی ایک دن اچانک سلمہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور حال احوال پوچھنے لگی۔ میں نے جب اسے اپنے حالات کے بارے میں بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ میں خود بھی رونے لگی تھی۔ ان حالات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تبھی سلمہ کہنے لگی، ارے تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تم حاجن سے کیوں نہیں بات کرتی؟ حاجن سے بات کرو، وہ دعا کریں گی تو دیکھنا تمہارے شوہر کی نوکری لگ جائے گی۔ سلمہ کی بات سن کر میں نے چونک کے اسے دیکھا اور حیرانی سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ارے تمہیں نہیں معلوم، لیکن یہ ممکن ہے۔ حاجن جس کے لیے بھی دعا کرتی ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم پریشان مت ہو، حاجن سے جا کر ملو
اور انہیں اپنے مسئلے کے بارے میں بتاؤں۔ سلمیٰ کی بات پر گو کہ مجھے یقین نہیں تھا، لیکن ایک آخری امید کے طور پر میں اس دن ہی حاجن بشیرہ کے پاس چلی آئی۔ حاجن سے جھجکتے ہوئے جب میں نے اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو کہنے لگی، ارے بیٹا، تم اتنے دن پریشان کیوں رہی؟ تم پہلے ہی میرے پاس آتی تو میں ضرور تمہارے لیے کوشش کرتی، لیکن خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ میں اب بھی تمہارے لیے دعا کروں گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارے شوہر کی نوکری لگ جائے گی، بس تم پریشان مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے حاجن بشیرہ نے کچھ نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور وہ نوٹ فوراً انہیں واپس کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں حاجن، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس آپ میرے لیے دعا کریں اور مجھے اس مصیبت سے نکالیں۔ میں نے حاجن بشیرہ کے وہ پیسے واپس کرتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، بیٹا، یہ پیسے میں تمہیں محبت سے دے رہی ہوں، یوں سمجھو کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو دے رہی ہے، اس لیے تم غم نہ کرو، انہیں اپنے پاس رکھو، ضرورت پڑنے پر انہیں خرچ کرنا، باقی میں تمہارے لیے دعا کروں گی، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری مراد ضرور پوری ہوگی۔ حاجن نے یہ کہتے ہوئے میرا کندھا تھپکا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے وہ پیسے رکھ لیے اور بڑی امید کے ساتھ گھر واپس آئی تھی۔ میرا شوہر ابھی بھی پریشانی کے عالم میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور تب میں نے انہیں حاجن سے ملنے کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی ان پیسوں کا بھی بتایا، جسے سن کر وہ چپ کے چپ رہ گئے تھے۔ حالانکہ میں جانتی تھی انہیں یہ اچھا نہیں لگا کہ حاجن نے پیسے دیے ہیں، لیکن شاید وہ بھی یہ سوچ کر چپ کر گئے کہ چلو اس کے ساتھ کچھ دن تو گزر جائیں گے۔ اگلے ایک دو دن نوکری کا کوئی بندوبست نہیں ہوا، لیکن تیسرے دن اچانک میرے شوہر کو ایک کمپنی کی طرف سے کال آئی، جہاں پر انہوں نے تقریباً 15 دن پہلے انٹرویو دیا تھا۔ اس کمپنی کی طرف سے کال آنے کا مطلب تھا کہ میرے شوہر کی نوکری لگ گئی ہے اور تنخواہ بھی پہلے سے زیادہ تھی۔ اس بات نے جیسے مجھے اور میرے شوہر کو اتنا خوش کر دیا تھا کہ ہم نے بے اختیار اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے تھے کہ جس نے ہماری پریشانی کو دور کر دیا اور ایک اچھی کمپنی میں اچھی تنخواہ پر نوکری لگ گئی۔ لیکن اس دوران میرا دھیان حاجن کی طرف چلا گیا۔ یقیناً یہ اسی کی دعا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ میں نے جب اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بھی کہنے لگے، ہاں، ہو سکتا ہے کہ حاجن کی دعا ہی قبول ہو گئی ہو، بڑی نیک عورت ہے جس نے دل سے ہمارے لیے دعا کی اور اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ میرے شوہر نے بھی حاجن کو سراہتے ہوئے کہا، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلے ہی دن حاجن کا شکریہ ادا کرنے ضرور جاؤں گی، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے مٹھائی منگوائی اور پلیٹ میں سجا کر حاجن کے پاس چلی آئی۔ مٹھائی دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی تھی اور کہنے لگی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، تم یوں ہی پریشان ہو رہی تھی، اللہ نے تمہاری مشکل آسان کی ہے، خوش رہو۔ حاجن نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے ان کا منہ میٹھا کرنے کے لیے مٹھائی آگے کی تھی، تو وہ کہنے لگی، نہیں، میں میٹھا نہیں کھاتی، میرے بزرگوں کی طرف سے مجھے میٹھا کھانا منع ہے۔ حاجن کی بات سن کر میں حیرت میں گھر گئی تھی، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے، بزرگ بھلا کیوں منع کریں گے؟ لیکن میں کچھ بول نہ پائی اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد گھر واپس آ گئی۔ اس دن سے میرا یقین حاجن کے اوپر بہت بڑھ گیا تھا اور میں اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے بھی حاجن کے پاس جانے لگی تھی۔ محلے کی عورتیں تو پہلے ہی حاجن کے پاس آیا کرتی تھیں اور ان سے دعا کرواتی، اپنے مسئلے حل کرواتی۔ حاجن کو سارے محلے میں بہت عزت دی جاتی تھی اور حاجن بھی اس عزت کے قابل تھی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتی اور اس طرح مدد کرتی کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر بھی نہ ہوتی۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ہر ایک کے کام آنے والی، ہر ایک سے محبت کرنے والی۔ نہ جانے اس عورت کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ آج جب ان کا اچانک انتقال ہوا اور ہمیں اس بارے میں پتہ چلا تو ہمارے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ حاجن یوں اچانک انتقال کر جائیں گی، لیکن اب جب انہیں غسل دیا جانے لگا تو ان کا سیاہ پڑتا ہوا چہرہ دوسروں کے لیے جیسے عبرت بن رہا تھا، اور ہر کوئی پریشان تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہوا ہے اور حاجن کے ساتھ ہی کیوں ہوا، جن کے اچھے کردار، اچھی عادات اور نیک اتوار کی گواہی سب دے رہے تھے۔ تو پھر آخر ایسا کون سا گناہ تھا جو مرتے ہوئے حاجن کے چہرے پر ایک عبرت ناک نشانی چھوڑ گیا تھا؟ اس وقت سب عورتیں جیسے سکتے کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھیں اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ حاجن کو ابھی تک غسل نہیں دیا گیا تھا۔ تبھی عورتوں میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، حاجن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ اور اس کے ساتھ ہے، ہمیں اس کے بارے میں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میرے خیال میں ہمیں اسے غسل دیکھ کر اس کی آخری رسومات ادا کرنی چاہیے اور جنازے کے لیے بھیجنا چاہیے، جبکہ وہاں پر موجود عورتیں کہنے لگیں، نہیں نہیں، ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکیں، آپ کسی اور کو بلوا لیں۔ وہ عورت بھی بے بسی سے ان سب کو دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی حاجن کی بیٹی ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جو اب تک اس سارے معاملے کے دوران بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اور سب عورتوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر عورتوں کے دل میں بھی ملال اتر آیا۔ تبھی وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں میری والدہ بہت گنہگار عورت ہے، وہ اتنی گنہگار ہے کہ اللہ نے مرتے ہوئے اس کا پردہ کھول دیا، آپ سب عورتوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے، کیونکہ اگر والدہ اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو ہمیشہ آپ کی نظروں میں اچھی بنی رہتی، لیکن والدہ کے کیے گئے گناہ ان کے آگے آ چکے ہیں اور آپ سب کے لیے ایک عبرت بن چکی ہیں۔ حاجن کی بیٹی جب یہ سب کہہ رہی تھی تو عورتیں منہ کھولے اسے سن رہی تھی، کیونکہ جتنا ہم سب حاجن کو جانتے تھے وہ تو بہت اچھی اور نیک تھی، تو پھر اس کی بیٹی یہ کیا باتیں کہہ رہی تھی؟ وہیں موجود ایک عورت کہنے لگی، عصمہ بیٹی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صحیح صحیح بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ تبھی آج ان کی بیٹی سب سے کہنے لگی، میری والدہ بالکل نیک نہیں تھی اور نہ ہی ان کے اعمال اچھے تھے، میری والدہ تو صرف ایک ڈھونگی تھی، وہ نیکی کا پرچار کرتی اور نیک دکھنے کی ایکٹنگ کرتی تھی، وہ نہ تو پرہیزگار تھی اور نہ ہی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، وہ تو درس بھی دنیا دکھاوے کے لیے دیتی تھی، اس کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں تھا۔ میری والدہ نے ساری زندگی اسی طرح ڈھونگ کرتے ہوئے گزار دی تھی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ جو آج ان کے لیے اذیت ناک عذاب بن چکا ہے وہ یہ تھا کہ جب وہ مردے نہلاتی تھی تو ان مردہ عورتوں کی مٹھی میں تعویذ دبا دیتی تھی، کیونکہ وہ علم کرنے کی ماہر تھی، انہیں کالا علم آتا تھا اور وہ اس علم کی بدولت دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی تھی اور ان سے منہ مانگی رقم بٹورا کرتی تھی۔ میری والدہ نے یہ کام کئی سالوں سے شروع کر رکھا تھا اور اسی کو ہی اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ والدہ کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے جو اپنے اپنے مقاصد کے لیے ان سے دعا کرواتے، اور والدہ انہیں دعا کرنے کا کہہ کر ان کے کام کے لیے کالا علم کرتی تھی۔ کالا علم کرنے کی وجہ سے وہ کام ہو جاتا اور وہ لوگ یہی سمجھتے کہ والدہ کی دعا میں اتنی برکت ہے کہ اللہ ان کی سن لیتا ہے، لیکن دراصل والدہ کالا علم کر کے وہ کام کروایا کرتی تھی۔ اندر والدہ کا بہت سا سامان پڑا ہوا ہے جو وہ کالے علم میں استعمال کرتی تھی۔ میں نے والدہ کو بہت دفعہ اس کام سے منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ میں جو بھی کرتی ہوں سب کی بھلائی کے لیے کرتی ہوں، بہتری کے لیے کرتی ہوں، اس لیے تم اس بات کی فکر مت کرو۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ مرتے ہوئے ان کا پردہ کھول دے گا اور ہم سب کو ایک عبرت ناک منظر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ کہہ کر حاجن کی بیٹی رونے لگی تھی اور وہاں موجود عورتیں تو جیسے سکتے میں آ گئی تھیں۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ حاجن کالے علم کی ماہر خاتون تھی۔ اتنے برسوں سے سب اسے جانتے تھے، اپنے کاموں کے لیے اسے دعا کرواتے تھے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کام دعا کے ذریعے نہیں بلکہ کالے علم کے ذریعے کرتی تھی۔ کسی کا بھی حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ حاجن کو ہاتھ لگائے، اسی لیے یہی فیصلہ کیا گیا کہ جتنا غسل دے دیا گیا ہے اتنا ہی کافی ہے، اب حاجن کو اسی طرح دفنا دیا جائے، کیونکہ شاید اللہ یہی چاہتا ہے کہ اسے مکمل غسل نہ دیا جا سکے، بس اسی طرح دفنایا جائے۔ چنانچہ مردوں کو پیغام بھیج دیا گیا اور حاجن کا جنازہ لے جایا گیا، اور میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ دنیاوی فائدوں کے لیے حاجن نے اپنی آخرت بھی خراب کی اور اپنی میت کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ اگر حاجن اس وقت یہ سمجھ آتی کہ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ثابت ہوگا تو شاید وہ کبھی ایسا نہ کرتی، لیکن اس نے دنیا کے فائدوں کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کیا اور کالا علم کر کے شیطان کو خوش کیا۔ اگر کبھی وہ یہ بات سوچ لیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی جرجری آ رہی تھی کہ میں اس گھر میں موجود ہوں جہاں پر حاجن کالا علم کرتی تھی۔ میرا دل ایک دم گھبرا گیا تھا، میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ نہ جانے حاجن نے کس طرح یہ حوصلہ کیا، کیسے وہ یہ ہمت کرتی تھی، میں تو اس بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی تھی۔ اس بات کی دعا کی کہ یا اللہ ہمیں کبھی نیکی کے راستے سے بھٹکانا مت، ہمیں ہمیشہ ہدایت دینا اور سیدھے راستے پر چلانا، آمین۔